اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز محترم مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا تیسرا روزہ اور اس کی فضیلت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَعْطَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الثَّالِثِ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَىٰ أَبْدَانِكُمْ قُبَّةً فِي الْفِرْدَوْسِ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَفِي أَعْلَاهَا 12 أَلْفَ بَيْتٍ مِنَ النُّورِ وَفِي أَسْفَلِهَا 12 أَلْفَ بَيْتٍ وَفِي كُلِّ بَيْتٍ الف سریر وعلی کل سریر حوراء یدخل علیکم کل یوم ملک مع کل ملک ہدیۃ۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے تیسرے روزے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا جب تیسرا روزہ آتا ہے، تیسرا دن آتا ہے، اللہ رب العزت بہشت میں تمہارے لیے ایک ایسا نور کا قبہ تعمیر کرواتا ہے جو سفید دروں سے منور ہوتا ہے، جو سفید دروں سے مزین ہوتا ہے، اور بہشت میں تمہارے لیے 12,000 گھر تعمیر کرواتا ہے، اور ہر گھر میں 12,000 تمہارے لیے تخت لگے ہوتے ہیں، اور ہر گھر میں 1,000 تمہارے لیے بیڈ لگے ہوتے ہیں، اور ہر بیڈ کے اوپر ایک ایک حور موجود ہوتی ہے، اور وہاں کے فرشتے تمہاری خدمت کے لیے اپنے ہاتھوں میں ہدیے لیے تمہاری خدمت میں آتے ہیں۔ خداوند عالم نے دوسری جگہ بھی جہاں جنت کا تذکرہ کیا سورہ دہر میں، وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدَةٌ، کہ بہشت میں تمہاری خدمت کے لیے ایسے نوجوان لڑکے موجود ہوں گے کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو لؤلؤ منثورا، تو تم ان کو ایک بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح تصور کرو گے۔ خداوند عالم ہمیں ماہ رمضان میں روزہ رکھنے اور زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخرنا دعوانا ان الحمد